اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں عقل ہے، اگر تم میں سمجھ ہے اور تم کوئی اللہ کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ آسمان دیکھو، زمین دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بعد رات اور دن بنائے ہیں جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں۔ رات گزرتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن گزرتی ہے، رات آ جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں اتنی ترتیب سے چل رہی ہیں، پھر ان کے ساتھ سمندروں اور دریاؤں میں جو پانی چلتا ہے، پھر ان میں جو کشتیاں چلتی ہیں۔ اب یہ کشتی، جو لوگ اس کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، اب کشتی کو میں بحری جہاز کہتا ہوں، جو انہوں نے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اب یہ بڑے بڑے جہاز جن میں 20-20 30-30 لاکھ ٹن کا سامان پڑا ہوا ہے، وہ جہاز کبھی بھی ڈولتا نہیں ہے۔ اب اس کو بنانے کے لیے جتنی عقل ہے وہ عقل کسی نے دی ہوگی نا۔ اب تم اپنے سامنے چلتے ہوئے اس جہاز کو نہیں دیکھتے ہو کہ یہ کس طرح سے چلتا ہے؟ اور آگے فرمایا پھر خدا تعالیٰ جو بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ اب یہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ سمندر میں جاتے ہیں، پانی اٹھاتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے پاس لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بادل جو دور دور سے پانی لا کے تمہارے اوپر برساتے ہیں، تم اس پہ غور کرو، اور پھر میں اس پانی کے ذریعے وہ زمین جو مردہ ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، میں وہ دوبارہ تمہارے سامنے اس کو زندہ کر کے لاتا ہوں۔ اور ہواؤں کی گردش، آج آپ کے پاس آندھی ہے، ساتھ والے میں بالکل سکون ہے، اگلے دن وہاں پہ آندھی ہے، آپ کے پاس سکون ہے۔ تو یہ جو ہواؤں کی گردش ہے، کبھی کہیں پہ ہوائیں ہیں، کبھی کہیں پہ خشکی ہے، کہیں پہ تری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی بادلوں کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو کہ کس طریقے سے ہوا میں یہ بندھے ہوئے ہیں، یہ کس طرح ہوا میں بندھے ہوئے ہیں، نہ یہ اوپر جا سکتے ہیں نہ یہ نیچے آ سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی بنائی ہوئی چیز کوئی آپ بنائیں، اس کو اس طرح سے فضا میں چھوڑیں کہ وہ نہ اوپر جائے نہ نیچے جائے۔ اور پھر میں سائنس کے حوالے سے چیز بتاؤں، کوئی چیز اگر آپ نے کسی جگہ پہ ٹھہرانی ہے، مثلا یہ گلاس ہے، یہ اس میز کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کے اپنا وزن ہے، اس کے اندر پانی ہے، اس پانی کا وزن ہے، یہ ساری کی ساری طاقت کہاں جا رہی ہے؟ نیچے، یہ نیچے کو لگا رہی ہے نا۔ اب اس کو یہاں روکنا ہے تو مجھے نیچے سے اس کو کوئی طاقت دینی پڑے گی جو اس کو روکے گی۔ اب وہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ اس میز سے۔ اگر میں اس میز کے اندر کاغذ لگا دوں اور شیشہ ہٹا دوں تو یہ گلاس ادھر ٹھہرے گا، یہ گر جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر والی طاقت نیچے والی طاقت سے زیادہ ہو جائے گی۔ اگر میں اس کو ہاتھ پہ رکھوں اور اوپر لے جاؤں، اس کا مطلب ہے نیچے والی طاقت اوپر والی طاقت سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب یہ چیزیں کبھی اوپر جائیں کبھی نیچے آئے، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ ایک ایسا نظام ہے، بادل تمہارے سامنے ہیں، نہ یہ اوپر جاتے ہیں نہ یہ نیچے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر اور نیچے والی جو طاقت ہے وہ بیلنسڈ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بادل آج نہیں بنے کہ میں نے سویرے بنائے ہوں اور شام کو ہٹ گئے ہوں، نہ، یہ کروڑوں سال سے، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے ہیں، اور تب سے یہ نہ اوپر جا رہے ہیں نہ نیچے آ رہے ہیں۔ تو ان کی اس طاقت کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کا توازن رکھنے کے لیے کوئی شے پیچھے ہے جو میں چونکہ سائنس پڑھا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ کیا فورسز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان میں یہ بیلنس ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں۔ سائنس نے، میڈیکل سائنس نے یہ بات بتائی، میڈیکل سائنس، طب، اس نے یہ بات بتائی